چلیں سیدھے آج کے اس تعلیمی جائزے کی طرف چلتے ہیں۔ ورلڈ ہسٹری کے اسٹوڈنٹس اور تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ جاننا واقعی بہت حیران کن ہوگا کہ اسلامی تاریخ کو آخر کس طرح محفوظ کیا گیا۔ آج ہم اس پورے سفر کا خاکہ دیکھیں گے جو انسانوں کی زبانی یادداشتوں سے شروع ہو کر کتابوں کے انبار اور پھر ایک افسوسناک زوال تک پہنچتا ہے۔ اس خاکے میں ہم ترتیب وار ان اہم چیزوں پر بات کریں گے: زبانی روایات سے ابتدائی کتابوں تک کا سفر، پھر اسلامی پیپر انقلاب، سنہری دور کے عظیم اسکالرز، منگولوں کے تباہ کن حملے اور آخر میں پرنٹنگ پریس کی وہ پالیسی جس نے دنیا کو بدل دیا۔ آئیے ایک بہت ہی بنیادی اور اہم سوال سے بات شروع کرتے ہیں۔ سوچیں ذرا، جب کسی عظیم سلطنت کو بنانے والے اور اس کے چشم دید گواہ اس دنیا سے جانے لگیں تو ان کی یادوں کا کیا ہوتا ہے؟ ایک معاشرہ اپنے اصلی ہیروز اور جنگوں کی تاریخ کو غیر ملکی دیومالائی کہانیوں یا من گھڑت باتوں میں بدلنے سے کیسے روکتا ہے؟ تو ہمارا پہلا مرحلہ ہے زبانی روایات سے لے کر ابتدائی تحریروں تک کا سفر۔ دیکھیں، بالکل ابتدائی نسلوں نے تاریخ کو تحریری شکل میں اس لیے محفوظ نہیں کیا کیونکہ چشمدید گواہ تو خود ان کے سامنے بیٹھے تھے، لیکن جیسے جیسے وہ لوگ رخصت ہونے لگے، یادداشتیں دھندلانے لگیں، تب خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے پہلی بار اسکالرز کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ تاریخ کے باقاعدہ زبانی لیکچرز دیں، اور بعد میں عباسی خلیفہ منصور کے احکامات پر پہلی جامع تاریخ لکھی گئی جسے اس دور کے انتہائی مہنگے پیپائرس کے پتوں پر تحریر کیا گیا۔ اور پھر آتا ہے ہمارا دوسرا حصہ، اسلامی پیپر انقلاب، ایک ایسا ٹیکنالوجیکل انقلاب جس نے واقعی پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ پیپائرس کے پتے اتنے نازک تھے کہ ان پر اتنی بڑی سلطنت کی یادداشت کو سنبھالنا ناممکن تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک بڑی جنگ کے بعد مسلمانوں نے قیدی بنائے گئے چینی فوجیوں سے کاغذ بنانے کا وہ خفیہ طریقہ سیکھ لیا جو پوری دنیا سے چھپا ہوا تھا۔ بس پھر کیا تھا، خلیفہ ہارون الرشید نے بغداد میں پانی سے چلنے والی دنیا کی سب سے بڑی پیپر فیکٹری لگا دی، اور یہ بات یورپ سے کوئی 300 سال پہلے کی ہے۔ یہاں سے کتابوں کی ماس پروڈکشن کا آغاز ہوا۔ کاغذ کی اس پائے پناہ فراہمی نے بغداد کے بیت الحکمہ یعنی ہاؤس آف وزڈم کو صحیح معنوں میں گلوبل نالج ہب بنا دیا۔ یہاں دنیا بھر کے علوم کا ترجمہ ہو رہا تھا اور کتابیں اتنی تیزی سے کاپی ہو کر پھیل رہی تھیں کہ ان کے ہمیشہ کے لیے گم ہو جانے کا ڈر بالکل ختم ہو گیا تھا۔ تیسرا اہم سنگ میل، سنہری دور کے اسکالرز۔ ایک مورخ کی نظر سے جائزہ لیں تو کاغذ کی اسی کثرت نے علم کے ایک ایسے دور کو جنم دیا جس نے ان مورخین کو آج کے دور کے سپر سٹارز جیسا رتبہ دے دیا۔ ذرا ان ناموں پر غور کریں، ابن ہشام ہوں، تبری، ابن الاسیر یا پھر ابن کثیر اور ابن خلدون، ہر ایک نے پچھلے کام کی بنیاد پر ایک نیا شاہکار تخلیق کیا اور اسلامی تاریخ کو ایک ناقابل تسخیر بنیاد فراہم کی۔ ان لوگوں کا علمی وقار کیسا تھا، اس کا اندازہ امام تبری کے اس بات سے لگائیں کہ جب انہیں ان کی قابلیت پر سونے کے دیناروں کا پورا خزانہ پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے صاف ٹھکرا دیا اور صرف اپنی 10 دینار کی مقررہ تنخواہ رکھی۔ عباسی دور کے عروج میں علمی دیانتداری مادی دولت سے کہیں زیادہ بڑی چیز تھی۔ اچھا، یہ دور صرف چپ چاپ واقعات کو لکھنے کا نہیں تھا، یہ اسکالرز باقاعدہ تاریخ کی حفاظت کر رہے تھے۔ مثال کے طور پہ فضائل یزید جیسی کتاب میں جب متنازع شخصیات کو ہیرو بنانے کی کوشش کی گئی تو امام ابن الجوزی جیسے لوگوں نے آگے بڑھ کر پورے علمی دلائل کے ساتھ اس مسخ شدہ بیانیے کو بے نقاب کیا اور سچائی کا دفاع کیا۔ لیکن پھر ہمارا چوتھا حصہ، منگولوں کے حملے اور بغداد کی تباہی۔ علمی ترقی کا یہ سنہرا دور ایک انتہائی بھیانک انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان دو ادوار کا واضح اور حیران کن فرق دیکھیں ذرا۔ ابتدائی عباسی تو وہ تھے جو افلاطون کی ایک فلسفے کی کتاب لینے کے لیے رومن امپائر کے ساتھ جنگیں تک ختم کر دیتے تھے، اور زوال کا دور، جب ہلاکو خان کی فوج شہر کے باہر کھڑی تھی تو اندر اسکالرز اس غیر سنجیدہ بحث میں لگے تھے کہ ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد منگولوں کی تباہی بالکل مکمل اور بے رحم تھی۔ شہریوں کا بے دریغ قتل عام، ہاؤس آف وزڈم کو لگائی گئی آگ، صدیوں کا علمی خزانہ جو دریا میں پھینک دیا گیا، اور سب سے بڑا نقصان وہ پیپر فیکٹریاں تباہ کر دی گئیں جو اس پوری علمی سلطنت کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ 400 سال کی محنت خاک میں مل گئی۔ یہ وہ بھیانک منظر ہے جسے تاریخ دان آج تک نہیں بھولے۔ کہتے ہیں بغداد کے دریائے دجلہ کا پانی پہلے تو مرنے والوں کے خون سے سرخ ہوا اور پھر ڈوبنے والی کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے کئی دنوں تک کالا بہتا رہا۔ یہ لفظی طور پر ایک تہذیب کے ڈوبنے کا منظر تھا۔ اور اب ہم آتے ہیں آخری حصے کی طرف، پرنٹنگ پریس کی پالیسی میں تبدیلی۔ بغداد کے اس بنیادی ڈھانچے کی تباہی کے بعد ایک ایسا پالیسی فیصلہ ہوا جس نے دنیا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔
ذرا اس نمبر پر غور کریں، 4000۔ جب مسلمانوں کو مجبوراً یورپ سے کاغذ امپورٹ کرنا پڑا تو اسی دوران یورپ میں گٹنبرگ کا پرنٹنگ پریس ایجاد ہو گیا، اور یہ مشین ایک دن میں 4000 صفحات پرنٹ کر رہی تھی۔ یہ اس وقت کے حساب سے ایک ناممکن سی بات تھی۔ اس فرق کو محسوس کریں جب عثمانیوں نے پرنٹنگ پریس کو مسترد کر دیا۔ ایک طرف ایک مسلمان اسکالر ہاتھ سے دن بھر میں زیادہ سے زیادہ 40 صفحے لکھ پاتا تھا، اور دوسری طرف یورپ کی اکیلی مشین روزانہ 4000 صفحے نکال رہی تھی۔ یہ وہ گیپ تھا جو پھر کبھی پر نہیں ہو سکا۔ عثمانیوں نے پرنٹنگ پریس پر پابندی لگا کر حقیقت میں ایک بہت بڑا فکری بلنڈر کیا۔ کچھ مذہبی اسکالرز نے اسے حرام قرار دے دیا، اسے ایک غیر ملکی ایجاد سمجھا گیا، اور یہ ڈر بھی تھا کہ اگر عوام نے پڑھنا شروع کر دیا تو سسٹم خطرے میں پڑ جائے گا۔ نتیجہ، جب یورپ یونیورسٹیاں اور لائبریریاں کھڑی کر رہا تھا، تب یہاں تاج محل جیسی شاندار لیکن صرف آرکیٹیکچرل عمارتیں بن رہی تھیں۔ یہ 300 سال کی تاخیر تاریخ کا ایک ایسا فیصلہ کن موڑ تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ جب 3 صدیوں بعد عثمانیوں کی آنکھ کھلی اور پابندی ہٹی، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ دنیا کا علمی اور فکری مرکز مستقل طور پر یورپ جا چکا تھا، جہاں اب گیلیلیو، ڈاونچی اور نیوٹن جیسے لوگ دنیا بدل رہے تھے۔ اس پورے جائزے کے بعد ایک سوال جو ہم سب کو سوچنا چاہیے، کیا کسی بھی سلطنت اور اس کی تاریخ کی بقا واقعی صرف اس کے ذہین اسکالرز پر ہوتی ہے، یا اصل میں اس بات پر کہ وہ نئی ٹیکنالوجی اور علم کے پھیلاؤ کو اپنانے کے لیے کس حد تک تیار ہیں؟ یہ یقیناً ایک ایسا سبق ہے جو تاریخ کا ہر طالب علم ہمیشہ یاد رکھے گا۔